ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بنانا ہو، بہت درینہ راستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ کسی کو موت سے پہلے غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کے بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ السلام علیکم، انسا اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ گرین پارٹی کے مارچ اور تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ایک پر اسرار قسم کی خاموشی ہے، ایک ایسی خاموشی کہ جس کو جان کر، جس کو سمجھ کر، جس کو سوچ کر دل دہل سا جا رہا ہے کہ ایسی پر اسرار خاموشی بھی کیا ہے کہ جو رات گئے سے اب تک ہے، اور جب تک یہ ویلاگ بھی اپلوڈ ہوگا تو یہ ایک پر اسرار قسم کی خاموشی ہوگی، اور آج تقریباً 2 بجے تک یہ خاموشی پر اسرار قسم کی رہے گی، اور ایسا دکھائی دے رہا ہے یا شنید ہے کہ پھر یکا یک اچانک کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ یہ خاموشی ٹوٹے گی، اور اس طرح ٹوٹے گی کہ شاید جو دھماکہ ہو، زوردار دھماکہ ہو، وہ کانوں کے پردے پھاڑ دے، سماعتوں کو الجھا دے، اور بات کہیں کی کہیں نکل جائے، جو چیزیں ہو سکتی ہیں، جو آ سکتی ہیں۔ جہاں تک ٹی ایل پی کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کا تعلق ہے، وہ کہاں ہیں؟ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ان کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر 2-3 باتیں اہم ہیں کہ وہ ذرائع سے جو خبریں آئیں، اتنا بڑا میس جب کریٹ ہوا کہ حافظ سعد کو 3 گولیاں لگی ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی شہید ہو چکے ہیں، جب یہ غیر مصدقہ اطلاعات آئیں تو اس نے ایک ہجان پیدا کر دیا، اور جو جذباتی کارکنان تھے وہ اتنے جذباتی ہوئے کہ اس کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ زاروں قطار رونے لگے، جو وہاں پر موجود نہیں تھے، جو ملک سے باہر تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر ٹمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہوا، اور یہ اطلاعات آئیں کہ یہ جھوٹی خبریں ہیں، فیک خبریں ہیں، محض پراپوگنڈا ہے۔ دونوں بھائی جو ہیں وہ پولیس کی تحویل میں ہیں۔ پھر حسن ایوب صاحب نے ایک خبر دی، راوی بھائی نے، کہ 7 گرفتار ہیں اور انس رضوی فرار ہیں۔ اس کے بعد اب اچانک ایک خبر پولیس کی جانب سے یہ آئی ذرائع سے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ان کی لوکیشن ٹریس کر لی گئی ہے۔ اب یہ ان پر ہے کہ انہوں نے مزاحمت کا راستہ چننا ہے یا پھر خود سپردگی کرنی ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ انہوں نے سرنڈر کرنا ہے۔ تو اب حکومت پنجاب کا موقف تو کھل کر سامنے آ گیا ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک پر اسرار خاموشی ہے، ایک دل کو دھڑکا سا لگا ہوا ہے، اور جتنی زیادہ لاشیں بتائی جا رہی ہیں، اب ایک پروگرام بھی میں دیکھ رہا تھا، اس کا کلپ وائرل کیا گیا ہے، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ کلپ جو ہے وہ اس وجہ سے وائرل کیا گیا ہے تاکہ ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں وہ مزید جذباتی ہوں اور ایک اس طرح کا ماحول بنے۔ آپ بات کرنی نہیں چاہیے تو بات نکلی ہے تو میں بات کر دیتا ہوں، کیونکہ منیر نیازی کی نظم کی طرح میں افسوس نہیں کرنا چاہتا بعد میں، اور اس طرح کی نظم نہیں لکھنا چاہتا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی اس کو جا کے بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ تو ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ جو میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ تاخیر نہ ہو جائے، یہ نومبر تھا 2022 کا مہینہ تھا، اکتوبر تھا 2022 کا مہینہ تھا۔ اچانک ماحول بن رہا تھا، اور عمران خان صاحب نے حقیقی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ لاہور زمان پارک سے حقیقی
لانگ مارچ شروع کریں گے۔ تو اچانک 23 اور 24 کی درمیانی شب کو خبر آتی ہے کہ کینیا میں معروف اینکر اور صحافی ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ پھر توپوں کا رخ ایک جانب ہوا اور ایسا ہجان، ایسا میس کریٹ ہوا، ایک ایسا بیانیہ بنایا گیا کہ جس نے بالکل وہ ماحول بنا دیا، اور ایسا ماحول بنایا، ہم لٹرلی زمان پارک میں تھے، اور اس کے بعد 90 شہرہ میں یہ لاہور کی سڑکوں پر جو کچھ ہوتا رہا، تو ایسا لگتا تھا آج نہیں تو کل اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑا کولیکٹر ڈیمیج ہو جائے۔ تو ارشد شریف کو کیش کون لوگ کر رہے تھے؟ ارشد شریف کو کیش وہی لوگ کر رہے تھے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بینیفیشری سے۔ ارشد شریف کو کیش وہی کر رہے تھے جو فیض آباد 2017 میں دھرنا ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کا بیانیہ آگے گیا، انہوں نے بینیفٹ لیے، اور لبیک والے اچانک کہیں کھو سے گئے، یعنی انہوں نے ووٹ تو دیے لیکن وہ پارلیمانی جماعت نہ بن پائی، قومی اسمبلی میں ان کی کوئی نشست نہیں تھی، کیش کسی اور نے کر لیا۔ تو یہ جو ارشد شریف والی میں نے آپ کو بات بتائی ہے، اب چونکہ یہ اکتوبر ہے، ماحول بننا ہے، آگے ان کی برسی بھی آ رہی ہے، اس کے بعد 26 نومبر آنا ہے، اور اس طرح کا ایک ماحول بنانا ہے، تو اس لیے میں نے منیر نیازی کی یہ نظم پڑھی ہے شروع میں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی اس کو جا کے بتانا ہو۔ یہ میں پہلے 8 اور 9 اکتوبر کی درمیانی شب کو میں کرتا رہا، میں نے پوسٹیں بھی کی، میں جو میری آبزرویشن تھی، جو معلومات تھی، وہ بتاتا رہا، لیکن اب شاید دیر مزید نہیں کرنی چاہیے، اس لیے میں نے کھل کر ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ایسے کلپ جو ہے وہ چن چن کر اپلوڈ کیے جائیں گے، اور آپ یہ دیکھیں کہ سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے جو ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے ابتدائی طور پر، وہ کن اکاؤنٹس کا ہے۔ وہ اکاؤنٹس زیادہ تر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے پریٹ ہو رہے ہیں، اور مخصوص زدہ جو وائرس ٹرولرز ہیں وہ ان کی جانب سے پوسٹیں کی گئیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ سعد حسین رضوی کو 3 گولیاں لگ گئی، اور ان کے بھائی جو ہیں انس رضوی وہ شہید ہو گئے، جس طرح کے ٹرینڈ چلائے گئے، اور اس کے بعد یہ ٹمپریچر کول ڈاؤن ہوا، پھر اچانک ٹمپریچر بڑھ گیا کیونکہ ان کی روح کو ٹھنڈ نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اب یہ چیزیں آنی ہیں۔ بہرحال ابھی تک ایک پر اسرار خاموشی ہے، اس خاموشی کو ٹوٹنے دیں، اور جب یہ خاموشی ٹوٹے گی تو ٹھنڈے دل سے سوچئے گا۔ باقی کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ظلم نہیں ہوا، ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور مذاکرات کو ایک موقع دینا چاہیے تھا۔ اب یہ ڈارس ملیں گے کہ معاملہ کہاں سے خراب ہوا، معاملہ کہاں پہ خراب ہوا، یہ باتیں اب آنے والے دنوں میں ہوں گی، اور کرنی بھی چاہیے، اور یہ سوال اٹھانا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جلتی پر تیل کا کام کون سے وائرس زدہ ٹرولرز کر رہے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔